نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں امام الانبیاء محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا۔ یہ شرف و فضیلت صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں، کہ جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں ہے۔ اور بیہقی نے اپنی سنن میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں نہیں آئی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی دو نور والے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اعلان نبوت و رسالت سے پہلے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ پھر جب آپ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ جنگ بدر کے لیے جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری بہت شدید ہو چکی تھی۔ اسی سبب سے ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شرکت سے روک دیا تھا، تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے تشریف نہیں لائے تھے
کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت قاصد جنگ بدر کی فتح مبین کا مژدہ لے کر مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، پھر بھی محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ عطا فرمایا، اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے برابر اجر و ثواب کی آپ کو بشارت بھی دی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب بدر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال فرما جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال 9 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد 6 سال کی عمر پا کر وصال فرما گئے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور داماد ہیں، اور قریش کے عزت داروں میں آپ کا شمار ہے، اور اسلام میں سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ شیخین کے بعد افضل الناس ہیں، اور رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق اور جانشین ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اکرم الخلق و افضل الناس ہیں۔ ابن سعد کی روایت ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان میں تشریف لے گئے تو ان دونوں موقعوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ حضرت عثمان کا نام و نسب، آپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے۔ ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مشہور خاندان میں واقعہ فیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام عفان بن عاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی 5ویں پشت میں آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آروا بنت قریظ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی نواسی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کی اسلام کے ساتھ سچی وابستگی دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کا پورا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، اور آپ کا چچا حکم بن ابی العاص تو اس قدر برہم اور ناراض ہوا کہ اس نے آپ کو ایک رسی میں جکڑ کر باندھ دیا اور کہنے لگا کہ جب تک تم اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے ہو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا سے فرمایا، واللہ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو گے جب بھی میں مقدس مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا چچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سچی اور پکی وابستگی اسلام کے ساتھ دیکھ کر رسی کھول دی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرات محترم، اس نورانی واقعہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنے سچے اور پیارے مذہب اسلام کے ساتھ سچی اور پکی وابستگی رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہر طرح کے غموں اور پریشانیوں سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ درمیانی قد کے خوبصورت شخص تھے، ہاتھ لمبے تھے جن پر کافی بال تھے، داڑھی بہت گھنی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے اور دوسری مرتبہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اسلام میں سب سے پہلے ہجرت فرمانے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اسی حال میں کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے گئے تو میں نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ جب میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، یعنی کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور خود محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت لے رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد و نمائندہ کی حیثیت سے مکہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے کام سے گئے ہیں، اور پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عاشق مدینہ، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ شان و فضیلت ایسی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں۔ دعوت میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا، اس ذات کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی، اور جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گننے لگے، پھر ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھیے، ایک مرتبہ بیر روما کی خریداری کے وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال دے کر کے بیر روما کو خرید لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمارے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں بیر روما کے علاوہ اور کسی کنویں کا پانی میٹھا نہ تھا۔ یہ کنواں وادی عتیق کے کنارے ایک باغ میں ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کنویں کا مالک یہودی تھا،
جو اس کا پانی بیچا کرتا تھا اور مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور ترغیب دلانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور طے یہ پایا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی۔ مگر جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک دن میں 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں اور میرا پانی ہماری مرضی کے مطابق نہیں بکتا ہے، تو یہودی پریشان ہو کر آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 8,000 درہم میں بیچ دیا۔ اس کنویں کو آج کی تاریخ میں بیر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کو خرید لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت عطا فرما دیا۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ لوگ درخت کی پتیاں کھا کر زندگی گزار رہے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیسے اسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا لشکر۔ حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرا کی مدد کے لیے صحابہ کرام کو جوش دلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرجوش تقریر سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ تمام ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جوش و جذبہ دلانے والی تقریر فرمائی اور مدد و تعاون کی طرف توجہ دلائی، تو پھر دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ساز و سامان کے حصول کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رغبت دلانے کے لیے خطاب فرمایا، تو پھر تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں حاضر کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محبوب خدا نبی رحمت و برکت صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے اترتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، یعنی اب عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یعنی اب عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور اثار کا یہ عمل جو انہوں نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت پر راہ خدا میں قربان کیا ہے، وہ اتنا مقبول اور محبوب ہو چکا ہے کہ اب اور کوئی نفل عبادت نہ کریں تب بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے، اور اس مقبول محبوب عمل کے بعد ان کے لیے کسی نقصان کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ذرا دیکھیے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق کی جگہ میں ایک درخت تھا، اور وہ درخت ایک انصاری کے مکان پر جھکا ہوا تھا جس کا پھل انصاری صحابی کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری صحابی نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس منافق کے درخت کا پھل گرنے کا ذکر کیا۔ اس وقت اس منافق مسلمان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق مسلمان سے فرمایا کہ تم اپنا درخت انصاری صحابی کے ہاتھ بیچ ڈالو، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ مگر منافق مسلمان نے
درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ جب اس واقعہ کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی کہ منافق مسلمان نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو منظور نہیں کیا اور درخت بیچنے سے انکار کر دیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ دے کر درخت کو اس منافق مسلمان سے خرید لیا اور انصاری صحابی کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور منافق مسلمان کی ذلت و برائی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یعنی ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں من یخشا سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور الاشقا سے مراد اس درخت کا مالک منافق مسلمان ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب آئے اور باغ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہو وبشرہو بالجنہ، یعنی دروازہ کھول دو اور آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے باغ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ پھر ایک صاحب آئے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا افتح لہو وبشرہو بالجنہ، یعنی ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ پھر ایک تیسرے شخص آئے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا افتح لہو وبشرہو بالجنہ علی بلوى تصیبہ، یعنی دروازہ کھول دو اور ان کو مصیبتوں پر جو ان کو پہنچے گی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سے آگاہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ المستعان، یعنی آنے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ معین و مددگار ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد پہاڑ پر جلوہ افروز تھے کہ یکایک احد پہاڑ ہلنے لگا۔ یکایک کیا ہوا؟ احد پہاڑ ہلنے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو قدم مبارک سے مارا اور فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، یعنی اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ عاشق مدینہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آقا کائنات مختار دو عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پہاڑوں پر بھی جاری اور ساری ہے۔ خوب فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا محبوب خدا صلی
اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں، جبھی تو برسوں بعد شہید ہونے والے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے روبرو شہادت کی خبر دی اور یہ دونوں حضرات شہید کیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں ہونے والے فتنوں کا ذکر کیا تو اتنے میں ایک صاحب سر پر کپڑا ڈالے ہوئے ادھر سے گزر رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ گزرنے والے شخص کے بارے میں معلوم کیا گیا تو وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہدایت پر ہوگا، اس فتنہ میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت طلحہ ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ آئیے اور آگے ملاحظہ کیجئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کی نماز جنازہ پڑھا دیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو یبغض عثمان، بے شک یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان سے بغض و نفرت رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عثمان شہید ہوں گے تو آسمانوں کے فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ایسے 70,000 گناہ گاروں کی بخشش کرا کے جنت میں داخل کرائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حضرت محترم حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راحت المحبین میں جو آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، تحریر فرمایا ہے کہ میرے شیخ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ مال و دولت والے تھے، اور آپ بے دریغ مال و دولت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ مال و دولت سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میرے مال و دولت میں کمی ہو جائے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و دولت کے کمی کی دعا نہ فرمائیے گا، کیونکہ عثمان غنی ہمارے راہ میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اور ہم عثمان غنی کے مال و دولت کو کم نہیں ہونے دیں گے بلکہ مزید بڑھاتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی کا اتباع رسول آپ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے۔ کیا فرمایا؟ وضو کے بعد مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے مسکرانے کی وجہ معلوم کی تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں نے وضو کے بعد اپنے رحیم و کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو کفار مکہ نے آپ سے کہا آپ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں۔
مگر ہم مکہ والے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کعبہ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو جواب دیا کہ اے مکہ والو، بھلا میری یہ مجال ہے کہ میں بغیر محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے خدا تعالیٰ کے گھر کا طواف کر لوں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت و تعلق کا احترام کس درجہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک اور نورانی واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں ممبر کے 3 زینے تھے، علاوہ اوپر کے تختے کے جس پر بیٹھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے زینے پر خطبہ پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے زینے پر خطبہ پڑھا۔ جب زمانہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، پھر اول پر خطبہ فرمایا۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسر ہوں، اور تیسرے پر پڑھتا تو وہم ہوتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہوں، لہذا وہاں پر خطبہ پڑھا جہاں یہ احتمال متصور ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی اور خلیفہ کا یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہمسر اور برابر نہیں ہوں، تو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا اور اپنا بڑا بھائی خیال کریں، یہ محال و غیر ممکن ہے۔ مگر آج کا بدعقیدہ مسلمان جس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، منافق مسلمان کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا ایمان و عقیدہ اور منافق مسلمان بدعقیدوں کا عقیدہ دونوں آپ کے سامنے ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور منافق مسلمان یعنی بدعقیدوں کا راستہ دوزخ کا راستہ ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا، اس وقت آپ سے باغیوں کے مقابلے کے لیے عرض کیا گیا تو آپ نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت باغیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ باغیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، تو آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ یا اور کسی مقام پر تشریف لے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے دور کسی اور شہر میں جانا منظور نہ فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ میں اپنے محبوب و مشفق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار چھوڑنے کی تاب و طاقت نہیں رکھتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جمعہ کے دن غلام آزاد فرماتے تھے حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام میں داخل ہوئے، اس روز سے وصال شریف تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو، جیسا کہ سوانح کربلا کے صفحہ نمبر 37 پر مذکور ہے۔ اللہ اللہ، یہ سخاوت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عاشق رسول حضرت علامہ امام یوسف ابن اسماعیل نبھانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، غیر عورت کی طرف دیکھا، پھر وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ ہمارے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ شخص غصے میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے؟
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ پر وحی تو نہیں آتی ہے، مگر میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور وہ یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا ہے اپنے ایمان کے نور سے دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں ہے اتقوا فراست المومنی فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہجاہ غفاری نام کا بدبخت شخص مسجد نبوی شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اس بدبخت شخص نے امیر المومنین کے ہاتھ سے آپ کا عصا شریف لے کر اپنے ران پر مار کر توڑ دیا۔ آپ بہت حلیم اور باحیا تھے، اس شخص سے کوئی مواخذہ نہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت شخص کو اس کی بے ادبی اور گستاخی کی یہ سزا دی کہ اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا پورا جسم سڑ گیا اور وہ بدبخت سال کے اندر ہی مر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ اللہ والوں کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا شخص کینسر جیسے مہلک بیماری میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی بے ادبی اور گستاخی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور نیک بندوں کی بے ادبی و گستاخی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ملک شام کے سفر میں تھا کہ اچانک میں نے ایک شخص کی آہو بکا کی آواز سنی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا یا ویلہ النار، یعنی ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اس شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا ہے اور بار بار یہی کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس شخص کا حال معلوم کیا تو اس شخص نے مجھ سے بتایا کہ میں آزاد لوگوں میں ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حملہ کر کے داخل ہوا اور آپ کو قتل کے ارادہ سے قریب ہوا تو آپ کی بیوی صاحبہ نے شور مچایا تو میں نے ان کو ایک تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹے اور تیری دونوں آنکھیں اندھی کر دے اور تجھے آگ میں ڈالے۔ تو میں گھبرا کر بھاگ گیا۔ یہ میرا حال جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور ان کی دعا کی آخری چیز باقی ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت شخص سے فرمایا تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستجاب الدعوات ہونے کی شان ظاہر کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہونے کے وقت سے شہید ہونے تک اللہ تعالیٰ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی اور محبت اور آپ کے اسلامی کارنامے قابل ذکر ہیں اور صبح قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفون ہونے کے بعد تیسرے دن ہی وہ 6 اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا معاملہ سپرد کیا تھا، وہ سب جمع ہوئے اور سب صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین اور خلیفہ منتخب فرمایا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کے دور خلافت میں بھی اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال ہی 24 ہجری میں ملک رے جو فتح ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے قبضہ سے نکل گیا تھا، دوبارہ اس کو آپ نے فتح کیا۔ 26 ہجری میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مکانات خرید کر مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کو توسیع کیا اور اسی سال سابور کا قلعہ بھی فتح ہوا۔ 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کر کے سمندری جہاز شروع کیا اور قبرص پر حملہ کر کے اس جزیرہ کو فتح کیا اور اسی سال ارجان پر بھی قبضہ ہوا اور اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمر ابن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ ابن ابی سرح کو گورنر مقرر کیا، اور اسی سال افریقہ کے پہاڑی اور جنگلی اور اس کے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا، اور اس فتح میں کثیر مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہر سپاہی کو 1,000 دینار، اور بعض کا قول ہے کہ 3,000 دینار سب کو حصہ ملا۔ 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کو وسیع کیا، اور نقش و نگار والے پتھروں سے مسجد نبوی شریف کی دیواروں اور ستونوں کی تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی شریف کی چھت کو ساگون کی لکڑی سے مزین فرمایا، اور مسجد نبوی شریف کی لمبائی 160 گز اور چوڑائی 150 گز کر دی، اور آپ نے اسلامی فوج میں اس قدر مال و دولت تقسیم فرمایا کہ ہر سپاہی دولت مند ہو گیا۔ 35 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا، جس سے اسلام کے عروج و ترقی میں بہت بڑا رختہ پڑ گیا۔ اسی وقت سے اسلامی سلطنت میں بے شمار اختلافات و انتشار پیدا ہو گیا، جس سے اسلامی سلطنت کی بنیادیں کمزور ہو کر ہل گئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ میں دردناک حادثہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی کرسی کو زینت بخشی۔ خلافت کے شروع کے 6 سالوں میں تو کسی شخص کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ قریش میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ محبوب و مقبول تھے، مگر 6 سال کے بعد کچھ وجوہات کے سبب آپ کی مقبولیت و محبوبیت میں کچھ کمی آئی۔ اسی زمانے میں عبداللہ ابن ابی سرح کو آپ نے مصر کا گورنر مقرر فرما دیا تھا۔ اس نے مصر میں ظالمانہ حرکتیں شروع کی، یہاں تک کہ مصر کے کچھ لوگ اس کے بدفعالی کی شکایت کو لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی سرح کو ملامت کا فرمان بھیجا، مگر پھر بھی وہ اپنی بےہودہ حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس ظالم نے شکایت کرنے والے مصریوں کو بلا کر قتل کر دیا۔ اس قتل و غارت کے واقعہ نے مصر والوں کے دلوں کو بے چین و بے قرار کر دیا، اور 700 آدمیوں کا قافلہ مصر سے مدینہ طیبہ آیا، اور اکابر صحابہ سے اس ظالم کی حرکتوں کو بیان کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ساری داستانیں سنائی، اور مصر کے لیے دوسرا گورنر مقرر کرنے کا مشورہ دیا، اور امیر المومنین کو آمادہ بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مصر کے لوگ اپنی پسند سے گورنر کا انتخاب کر لیں، میں ان کے منتخب شخص کو گورنر مقرر کر دوں گا۔ چنانچہ مصر کے لوگوں نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منتخب کر لیا، اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گورنری کا پروانہ لکھ دیا، اور عبداللہ ابن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے معزولی کا حکم نامہ بھی تحریر فرما دیا۔ محمد بن ابو بکر 700 مصریوں اور کچھ انصار و مہاجرین کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر کا قافلہ مدینہ طیبہ سے تیسری منزل پر ہی پہنچا تھا کہ ایک حبشی غلام اپنی ساڑنی پر سوار تیزی سے جاتا ہوا نظر آیا۔ قافلہ والوں کو اس حبشی پر شک ہوا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی سوکھی مشکیزہ میں ایک خط ملا جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر عبداللہ ابن ابی سرح کے نام تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جس وقت محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں شخص تمہارے پاس پہنچے تم فوراً ان کو قتل کر دینا، اور تم اپنے منصب پر برقرار رہنا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد سارے لوگ حیران رہ گئے، اور سبھی لوگ جو محمد بن ابو بکر کے ساتھ تھے واپس مدینہ طیبہ لوٹ آئے، اور حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور اکابر صحابہ کو جمع کیا اور یہ خط دکھایا۔ سب کے سامنے خط پڑھا گیا اور حبشی غلام کا واقعہ بتایا گیا۔ اس پر سارے لوگ سخت ناراض ہوئے اور تمام صحابہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر محمد بن ابو بکر اپنے قبیلہ بنو تمیم اور مصریوں کو لے کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب یہ صورت دیکھی تو اپنے ساتھ بہت سے صحابہ کو لے کر اور وہ خط حبشی غلام اور اونٹنی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اونٹنی کے بارے میں پوچھا، کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں، یہ اونٹنی میری ہے۔ پھر خط پیش کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ یہ خط آپ ہی کا ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ خط نہ میں نے لکھا ہے، نہ کسی کو اس کے لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ پھر خط پر جو مہر لگی تھی اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ مہر کس کی ہے؟ تو امیر المومنین نے مہر دیکھ کر فرمایا ہاں، مہر میری ہی ہے، مگر مہر کس نے لگائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سن کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر آپ کی، مگر آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، خط کس نے لکھا؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا واللہ نہ میں نے اس خط کو لکھا، نہ کسی سے لکھوایا، نہ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے، نہ میں نے اس غلام کو مصر کی طرف بھیجا۔ اللہ اللہ۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قسم کھانے کو سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس گناہ سے پاک و صاف ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ساری شرارت ظالم مروان کی ہے جو امیر المومنین کا منشی ہے، اور مروان بڑا ہی شریر اور مکار ہے۔ اسی بدبخت و خبیث مروان کے پاس امیر المومنین کی مہر رہتی ہے، اور بدبخت مروان نے ہی یہ خط لکھا ہے اور امیر المومنین کی مہر لگا دی ہے۔ چنانچہ ہر شخص یہ مطالبہ کرنے لگا کہ بدبخت مروان ہی اس عظیم جرم کا مجرم ہے، اس لیے آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو حوالے لوگوں کے کر دیا ہوتا تو سارا فتنہ و فساد ختم ہو جاتا اور کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں ہوتا، مگر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ مروان خبیث خاندان بنو امیہ کا آدمی ہے، اور مملکت اسلامی کے اکثر گورنر خاندان بنو امیہ ہی کے ہیں۔ اگر میں مروان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں تو یہ لوگ اس کو قتل کر ڈالیں گے، پھر پورا خاندان بنو امیہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے آپس میں بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے مروان کو ان لوگوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ بس اسی بات پر مصر کے لوگ اس قدر غصہ میں آئے کہ امیر المومنین کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور پانی کو بھی بند کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پیاسے ہو گئے تو آپ نے مکان کے اوپر سے جھانک کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا دیں۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے میٹھے پانی کی 3 مشکیزیں بھجوا دیے، مگر یہ پانی بھی بڑی مشکل سے مکان میں پہنچا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے چند غلام بانگیوں کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں ننگی تلواریں لے کر امیر المومنین کی حفاظت کے لیے ان کے دروازہ پر کھڑے رہو اور ہرگز کسی باغی کو مکان کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنے صاحبزادوں کو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرات 40 دن تک یہ محاصرہ قائم رہا۔ ایک دن محمد بن ابو بکر 2 باغیوں کے ساتھ لے کر مکان کے پیچھے حصہ سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے، اور غصہ اتنا زیادہ تھا کہ محمد بن ابو بکر نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی۔ اس وقت امیر المومنین کے پاس صرف آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، باقی اور لوگ مکان کے چھت پر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد بن ابو بکر، تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری اس حرکت کو دیکھتے تو
ان کا کیا حال ہوتا۔ یہ سنتے ہی محمد بن ابو بکر شرمندہ ہو کر آپ کی داڑھی کو چھوڑ دی اور مکان سے بھاگ کر چلے گئے، مگر وہ دونوں مصری باغی آگے آ گئے اور انہوں نے بڑی بے رحمی اور صفاکی کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت چیخا اور چلایا اور آواز لگائی، مگر باغیوں نے مکان کے باہر اس قدر شور و گل مچا رکھا تھا کہ آپ کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ آخر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کے چھت پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں اور قاتل فرار ہو چکے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا تو آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کو جب شہید کیا گیا تو خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر پڑے، اور آپ کی پیاری و نیک بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار کے وار کو اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اہل مصر میں سے حمار نام کا ایک شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی اور سرخ تھیں، اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جس کا نام اسود تجیبی تھا جو مصر کا رہنے والا تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پہنچی تو سب کے سب غموں سے نڈھال ہو گئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ ایک تماچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک گھونسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا، اور محمد بن طلحہ اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی بہت سخت لفظوں میں ڈانٹا کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح شہید کر دیے گئے۔ لیکن جب حقیقت حال کا پتہ چلا کہ قاتل دروازے سے داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ مکان کے پیچھے حصے سے دوسرے مکان سے کود کر آئے تھے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی زوجہ محترمہ سے حال معلوم کیا تو انہوں نے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ حضرات، امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وسط ایام تشریق ماہ ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور یہی تاریخ مشہور ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 82 سال کی تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ جنت البقیع شریف میں مدفون ہوئے، اور یہی آپ کی وصیت بھی تھی۔ اے ایمان والو، امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس صفاکی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔